صحت کے سنگین مسائل تو پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ذہنی تناؤ جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے، وہ دیوانگی کی حد تک بڑھ چکا ہے۔ تو مصدق ملک صاحب، اگر چیف منسٹرز ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس پہ الزام لگائیں گے، تو یہ عوام کدھر جائیں گے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو ایکولی اہم ہیں۔ ایک تو اگر مہذبانہ طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہ کے اگر آپ کرٹیک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس کا جواب بھی آ جانا چاہیے۔ لیکن دوسرا کام جو اہم ہے وہ عوام کی خدمت ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف بیانات ہی دینے، کوئی تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے۔ تو دونوں کے اندر جو تھوڑا سا تناؤ ہے وہ جمہوریت میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کرٹیک کیوں کیا۔ اچھا کیا، کرٹیک کیا، کچھ چیزیں سامنے آ گئیں، کچھ آپ نے کرٹیک کیا مجھ پہ تو میرے سامنے چیزیں آ گئیں۔ لیکن جس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے اندر جو گرد و غبار بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل زیادہ۔ اس میں 3-4-5 بڑے اہم عوامل ہیں جو سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، پھر بھی لاہور نمبر 1 پہ ہے آلودگی میں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو 3-4 اہم عوامل ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ کیا پبلک ٹرانسپورٹیشن کا کوئی طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں جتنا بنا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر بننا چاہیے۔ لاہور میں بھی، کراچی میں بھی ایک اچھی اسکیم ہے، پشاور میں بھی BRT بنی ہے، اگرچہ پشاور نے ہمیں بہت کرٹیسائز کیا، جنگلہ بس اور نہ جانے کیا کیا کہا، پھر خود ہی بنانے پہ لگ گئے اور چلیں اچھا کیا بنا لیا۔ پبلک ٹرانسپورٹیشن ایک اچھی چیز ہے۔ مگر اگر آپ اورنج لائن لاہور میں دیکھ لیں یا BRT دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم اس پہ کچھ غور و غوص کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو اب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہیکلز جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز اور جس طرح حکومت نے بانٹنے بھی شروع کیے، بالخصوص خواتین میں بانٹنے شروع کی 2 ویلرز، کچھ الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی لے کر آئے۔ ایک فائنل پالیسی جو ہے وہ ایتھنول کی تقریباً میز پہ آئی ہوئی ہے، اس وقت فائنل راؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اس کو، تاکہ بائیو فیولز، ہائیڈرو کاربنز جلانے کے بجائے، یعنی پیٹرول جلانے کے بجائے ہماری جو فصلوں کا فضلہ ہوتا ہے جس کو لوگ جلا دیتے ہیں اور جلانے کے بعد وہ دھوئیں کی صورت میں اسموگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اگر ٹرانسپورٹیشن پہ قابو پا لیا جائے، جس کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے EV پالیسی کے ذریعے اور پبلک ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے، اگر جو بھٹے ہیں ان کے اندر زگ زیگ ٹیکنالوجی لگا دی جائے۔ مثلا ہم نے اسلام آباد میں 60 بھٹے تھے، 60 میں سے 30 بھٹے ری لوکیٹ کر دیے، ٹھیک، اور باقی 30 جو ہیں ان پہ زگ زیگ ٹیکنالوجی لگا دی۔ 4 ایسے بھٹے تھے جو باز نہیں آ رہے تھے، ان کو ڈیمولش کر دیا ہے۔ اس طرح ماربل کی ہمارے یہاں نہیں، لیکن یہ بتائیں نا، لاہور جو ہے وہ دنیا کا آلودہ ترین شہر کیوں ہے اس وقت؟ جی 3-4 عوامل ہیں نا۔ ایک تو میں کسی ہمسایہ ملک پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد کسی اور کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہی الیکٹرک وہیکلز اگر آ جائیں، یا ہماری پبلک ٹرانسپورٹیشن کا نظام جس کو شروع کیا گیا اور بہت مؤثر طریقے سے PMLN کے دور میں بڑھایا گیا، اگر اس کو اسی روش پہ ہم چلتے رہیں اور ہر 2-4 سال کے بعد ایک نیا پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم آتا چلا جائے، تو اس سے یہ جو ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یا 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بجائے ایک بس کے اندر اگر 50-60 لوگ بیٹھے ہوں، تو یہ جو تمام پبلک ٹرانسپورٹیشن کی چل رہے ہیں منصوبے، اور مریم نواز صاحبہ اس کو بڑھا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے شروع کیے تھے، اورنج لائن ہے، وہ میٹرو ہے، اس طرح کے منصوبے چلتے رہیں، اور باقی جیسا کہ آپ نے کہا پشاور میں بھی 1-2 اور لگ جائیں، بھٹے باہر نکال دیے جائیں، جو زگ زیگ تمام لگا دیں آپ نے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ تمام بھٹوں پہ زگ زیگ لگ گئی ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ہمیں کام کرنا۔ اچھا، پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ اس وقت پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو برا نہ منائیے گا، پشاور کے لوگ جو ہیں وہ اتنی شکایت کر رہے ہیں، سیاسی مسائل چھوڑ دیں اپنے آپ کی، یقیناً آپ اپنے سیاسی مسائل کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ جو شہر ہے جو کہ آپ کے صوبے کا دارالخلافہ ہے، اس میں آپ جدھر بھی چلے جائیں تو کوڑے کرکٹ اور غلاظت کے ڈھیر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया हमीर साहब। जब तक आप नहीं पूछेंगे सियासी क्वेश्चन में सियासी बात ही नहीं करूंगा। जो आपने बात की, देखिए हम जिस वक्त आए थे 2013 में, उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि पेशावर शहर, ठीक है उससे कई फूलों का शहर था, लेकिन वो 70 की दहाई में, उसके बाद जब ये दहशतगर्दी शुरू हुई तो हमें जो पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा सूबा मिला था, वो खून से लता हुआ था, भरा हुआ था। आपसे रोजाना हर दूसरे दिन एक धमाका होता था। बड़े मुश्किल हालात थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हुए और एक WSSP बनाई गई हमारे जो वासा के मुकाबले में। जो वासा है वहाँ पे, यहाँ WSSP बनाई गई और उसका दायरा इख्तियार जो है वो पहले पेशावर के था, अब जाके पूरे पेशावर के जो आउटस्कर्ट्स एरिया वहां तक भी कर दिए गए। जो उसका सिर्फ एक काम है सफाई, उसकी मशीनरी उसकी, ठीक है लोग कम होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें जरूरत है लोगों की। तो अभी रिसेंटली वजीर आला साहब ने, मैंने अभी आज भी उनसे बात की, उन्होंने कोई वन टाइम ग्रांट दे दी है, तो 450 लोग अभी थोड़े दिनों में भर्ती हो जाएंगे और मजीद। और फिर इसको हर विलेज काउंसिल के लेवल तक पहुंचा दिया गया है। मेरे हल्का शांगला में भी लोग भर्ती हो गए हैं, डेली वेजेस पे हैं लेकिन वो भर्ती हो गए हैं। लोडर छोटे दे दिए गए हैं सफाई के लिए। तो इश्यूज तो होंगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन ये जो हमें ताना दिया जाता है कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, और एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, हमने 15 यूनिवर्सिटियां बनाई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और कोई चैलेंज करे आके, जो टीवी पे बैठ के कहते हैं जी कोई काम नहीं हुआ है, तो 15 यूनिवर्सिटियां हमने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। 34 अच्छा, जामियात है हमारे पास टोटल, उसमें 15 हमने अपने दौर अभी बनाई है। चलें। तो ये एक और पता तो तब चलता है जब बारिश होती है। हाँ, बारिश होती है उस वक्त पता चल जाता है कि लाहौर में कितना काम हुआ है चलें। और खैबर पेशावर शहर में कितना काम हुआ है। हमारे देखें BRT है, उसको आलमी अवार्ड मिल चुका है। ये उसको ताना देते थे कि ये इन्होंने क्या बनाई है, जंगला बस बनाई है, फलां बस बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको। और इस चलें। शहर के अंदर कोई ऐसा ढकना खुला नहीं है मीर साहब, इस तरह ढकने खुले नहीं है जिसमें लोग गिरकर मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। चलें, ये कल का वाकया अब है। आप आज भी पंजाब में एक किस तरह का वाक़या हुआ है।